سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا. بڑا سادہ سا سوال آپ سے, کیا شہباز شریف پی ڈی ایم کو زندہ رکھنے میں یا پی ڈی ایم کو ایکٹیو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ پیپلز پارٹی بھی آج شرکت کر رہی ہے ان کے عشائیے میں. دیکھیے, ایک تو یہ جو آج انہوں نے اجلاس بلایا ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پہ بلایا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا حصہ ہے, اے این پی بھی اپوزیشن کا حصہ ہے, تو وہ پی ڈی ایم رہے یا نہ رہیں تو جب تک وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور وہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو یہاں نواز شریف صاحب کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان کو آن بورڈ رکھے, اور وہ لوگ بھی اگر اپنا اپوزیشن لیڈر منتخب نہیں کرتے تو ان کو بیاں شہباز شریف کو وہ حیثیت دینی ہوگی. جو پی ڈی ایم ہے, ایک تو اس کا سربراہ شہباز شریف صاحب نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور مجھے نہیں لگتا وہاں پہ ابھی تک کوئی پیپلز پارٹی اور اے این پی یا مولانا اور نون لیگ کے درمیان وہ کوئی برف پگھلی نہیں ہے. معاملات جیسے تھے ویسے ہیں. اگر جی پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ خواہش ظاہر کی گئی ہے اس دوران اور ان کو کمیونیکیٹ بھی کیا گیا ہے, کس چیز کی خواہش؟ یعنی پی ڈی ایم میں دوبارہ آنے کی. آپ کو لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے؟ جی, میں تو آپ کو صرف وہ کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ انفارمل تھی, وہ کوئی فارمل میٹنگ نہیں تھی, لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ان سے ملے تھے اور باقی جگہ پر بھی ملے تھے, کچھ اور لوگوں نے بھی رابطے کیے تھے, لیکن سردست پیپلز پارٹی اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے, اور جو مسلم لیگ نون ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر یہ خواہش تو نہ ہوئی نا, خواہشوں کی تکمیل کے لیے تو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے, جو پیپلز پارٹی تو نہیں دے گی استعفوں کی بات پہ آ کے, پھر یہ خواہش تو نہ ہوئی. فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون ان لوگوں کی تو قطعاً یہ خواہش نہیں تھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے, اور پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے ان کے دل بھی ٹوٹے ہیں. یہاں پیپلز پارٹی کے رویے سے اور اے این پی کے رویے سے ان کے دل بھی ٹوٹے ہیں, لیکن وہ تو پہلے بھی چاہتے تھے کہ ان کا اتحاد برقرار رہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اقدام سے پی ڈی ایم کے پورے سٹرگل کو اور اس بیانیے کو بہت بڑا ذوق پہنچا ہے. تو وہ تو یہ چاہتے ہوں گے کہ اگر پیپلز پارٹی تلافی کر لے تو وہ واپس آ جائے وہاں پہ. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ کیا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کہ اس اقدام کو میڈیا نے, عوام نے اور سول سوسائٹی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. خود اس کے پارٹی کے اندر بھی رضا ربانی صاحب اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف بیانات دیے. تو اتنا معاملہ اس پارٹی اور ان کے لیے بھی سمپل نہیں ہے. صحیح. اچھا صافی صاحب, ترین گروپ, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی بزدار حکومت نے کوئی این آر او دے دیا ہے؟ بقول فیصل واؤڈا صاحب کے جو گروپ ایک ایس ایچ او کی مار تھا, بقول اب اس گروپ کے عثمان بزدار نے تو ان سے ملاقات میں ان کے سارے مطالبات مان لیے ہیں. اس کو این آر او کا نام دیا جائے, پارٹی میں جمہوریت کا نام دیا جائے جس پر آوازیں اٹھاتے ہیں لوگ, پھر آوازیں ان کی سنی بھی جاتی ہیں, یا اندر کھاتے کہا جائے کچھ سیٹنگ ہو گئی, حکومت جو ہے وہ بلیک میل ہو رہی تھی, حکومت نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ بلیک میل ہو, بجٹ میں رکاوٹ بن سکتی تھی, ہوا کیا اندر کھاتے؟ دیکھیں, ایک تو جو کہا جاتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایس ایچ او تو دور کی بات ہے, ایس پی لودرا کا ان کی مرضی سے بدل دیا گیا اور ان کی مرضی سے لگا. تو اس لیے یہ غرور اور تکبر کی باتیں جو ہے یہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی, اور اس کا پھر عموماً جو ہے الٹا نتیجے بھی نکلتا ہے. جن لوگوں کو ایس ایچ او سے ڈرایا جا رہا تھا آج ان کے کہنے پہ ایس پیز مقرر کیے جا رہے ہیں. دوسرا, میری اپنی طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ دیکھیں, اگرچہ یہ جہانگیر ترین گروپ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جہانگیر ترین کا اپنا مسئلہ ہے, اور جہانگیر ترین بطور جہانگیر ترین جو کچھ کر رہا ہے. دوسرا, ان کے ساتھ یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز کا گروپ آیا ہوا ہے, تو ان کا یہ ان کے ساتھ, لیکن ان کے مسائل, ان کے گریونسز اور ان کا ایجنڈا وہ اور ہے. تو یہ لوگ ہو سکتے ہیں, یہ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, ان میں کمی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ گروپ 2023 تک بالکل ایکٹیو رہے گا, آن اینڈ آف جو ہے وہ
سامنے آئے گا اگر کوئی پرابلم ہوگی یا اپنے کو مطالبات منوانے ہیں، حکومت کے لیے ایک تھریٹ بنا رہے گا 2023 تک؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں یہ گروپ ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ گروپ جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اس میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے جہانگیر ترین کا معاملہ۔ جہانگیر ترین اور عمران خان اس وقت دونوں وہ پورے حالت جنگ میں ہیں، اس جنگ میں دونوں کی اپنی اپنی مجبوریاں بھی ہے۔ تو اگر جہانگیر ترین کے بارے میں عمران خان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا وہ زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب ان کو بڑی رعایت بھی دے سکتے ہیں، ان کو منا بھی سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ آج اگر شیخ رشید صاحب اور وہ لوگ ان کی کابینہ کے حصہ ہیں، تو وہ کل مجبوری کی وجہ سے تو آ کے جہانگیر ترین کی دوبارہ منت ترلا کر سکتے ہیں اور ان کو رعایت بھی دے سکتے ہیں، ان کو NRO بھی دے سکتے ہیں۔ اور جہانگیر ترین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جہانگیر ترین کے اپنا ناراضگی بھی ہے، دکھ بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن جہانگیر ترین کی بھی ہزار مجبوریاں ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے معاملات میں کتنی شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کسی وقت مجبور ہو کے عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں ان ساری چیزوں پہ۔ تو ان کا معاملہ الگ ہے، اور یہ جو MPAs وغیرہ ان کے گرد جمع ہوئے ہیں، کیونکہ ان MPAs اور MNAs کی مہینوں سے سالوں سے گریونسز چلے آ رہے تھے، اب ان کو جہانگیر ترین صاحب کی صورت میں ایک جگہ نظر آ گئی ہے، تو وہ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، وفاقی حکومت کے GDP گروتھ میں 3.94% سے ترقی کی جو دعوے حکومت کر رہی ہیں، اس نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے کہ یہ نمبر کتنے حقیقت کے پر مبنی ہیں اور کتنے حقیقت کے قریب ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والے قومی اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ رواں مالی سال میں ملکی GDP گروتھ 3.94% تک رہی ہے۔ قومی اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے مطابق رواں سال زرعی شعبے کی GDP گروتھ 2.77%، صنعتی شعبے کی 3.57% اور سروسز سیکٹر کی 4.43% رہی، جس کے بعد وزیر اعظم نے بھی ٹویٹر پر کہا کہ GDP میں 3.94% ترقی، یہ نمبرز جو ہیں یہ ہماری کامیاب معاشی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ حکومت کی اس معاشی ترقی کے دعوے پر اپوزیشن جماعتیں حکومت پر خوب تنقید کر رہی ہیں، اور ان کے مطابق حکومت کے جو پیش کردہ اعداد و شمار ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ شوکت ترین نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے GDP گروتھ میں 3.94% کے دعوے کا دفاع کیا اور بتایا کہ اگلے سال GDP گروتھ 5% ہو سکتی ہے، جبکہ اس سے اگلے سال GDP گروتھ 6% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب اس حکومتی دعوے کو اپوزیشن جماعتیں اور کچھ جو معاشی ماہرین ہیں یہ اس کو غیر حقیقی بتا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں حکومت کو ان نمبرز پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ رواں مالی سال کے آغاز میں حکومت نے خود GDP گروتھ کا ہدف جو ہے یہ 2.1% مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی طرف سے بتایا گیا کہ ملکی معیشت 3% کے حساب سے ترقی کر پائے گی، جبکہ IMF نے GDP گروتھ میں 2%، جبکہ عالمی بینک نے 1.5% کے نمبرز بتائے تھے۔ وفاقی حکومت نے اپنے پیش کردہ اعداد و شمار میں مسلسل معاشی ترقی کے دعوے کیے، جسے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مسترد کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پیش کردہ اعداد و شمار اور جو ملکی معاشی حالات ہیں ان میں مطابقت کتنی ہے، اور اگر حکومت کے پیش کردہ اعداد و شمار غیر حقیقی ہیں تو حکومت کو ایسے اعداد و شمار پیش کرنے کی، بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟